بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برصغیر کی سرزمین نے بے شمار سلطنتوں کا عروج اور زوال دیکھا ہے، مگر محمود غزنوی سے لے کر اکبر کے دور تک، جلال الدین اکبر کے دور تک کا سفر تاریخ کا نہایت اہم باب ہے۔ یہ سیریز ہمیں لے جائے گی سومنات کے مہمات سے لے کر مغلیہ دربار کے سیاست تک۔ ہم جانیں گے کس طرح فتوحات، اصلاحات اور اختلافات نے اس خطے کی تقدیر کو تشکیل دیا۔ یہ صرف جنگوں کی داستان نہیں ہے، بلکہ تہذیب، سخاوت اور طاقت کی کشمکش کی کہانی ہے۔ اگر آپ برصغیر کی اصل تاریخی بنیادوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بات کر رہے تھے شہاب الدین غوری کی ملتان پر حملے کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پہنچا تھا تو کرامتی اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہاب الدین غوری کو ملتان کے قریب تک نہ جانے دیں۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ کرامتی شاید سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے ساتھ سفر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جو ہی سلطان شہاب الدین غوری ان کے سامنے آئے، انہوں نے خم ٹھوک کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے لشکر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے طبل بجانے اور لہو گرم کرنے کے لیے آلات موسیقی بجوا دیے تھے۔ سلطان شہاب الدین نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی۔ لشکر کے وسطی حصے میں سلطان شہاب الدین غوری خود رہا، اپنے ساتھ اس نے قطب الدین ایبک کو رکھا تھا۔ دائیں پہلو پر حسین خرمیل کو متعین کیا گیا تھا، جبکہ بائیں پہلو کا کماندار علی کراخ کو مقرر کیا گیا تھا، اور ان دونوں کے متحد کچھ دوسرے سالار بھی رکھے گئے تھے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا کرامتیوں نے کی۔ شاید وہ اپنے لشکر کی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان پر ضرب لگانے کا، لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کا تہیہ کر چکے تھے، لہذا اپنے لشکر کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر طاقت کا منظر بنتے آندھیوں کی جھکڑوں، موت کے سندیسے بنتے ریت کے بگولوں کی حشر سامنیوں، عداوت کی آگ کھڑی کرتی، رقیبوں کی رقابت اور ظلم کی داستانیں رقم کرتی، حریفوں کی حرافت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف جس وقت کرامتی شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس وقت سلطان، اس کے سالاروں اور لشکریوں نے ہواؤں کی شاہ زوری اور بادلوں کی گھن گرج کے طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان، اس کے سالار اور لشکری بھی بدن کی تہوں تک کو ادھیڑ دینے والی آگ کی لپٹوں کی گورکھ دھندوں، روح میں درد و علم کی طوفان کھڑے کرتے نفرت کے ہولناک جھکڑوں اور وقت کی نبض تک کو برہم کر دینے والے آتش اور آہن کے سیل کی طرح کرامتیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ملتان کے نواح میں حشر انگیزیاں، ظلم آرائیاں اور آہ وہاں کے ہنگامے کھڑے ہو گئے تھے۔ چیخ و پکار تھی۔ میدان جنگ کے اندر موت کے پیغام جسموں کو ان کی تنظیم سے خالی کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر قضا کا شکار موت کا شہید ہونے لگے تھے۔ نگاہوں میں اضطراب، چہروں پر سوز عطار بڑھنے لگا تھا۔ شروع میں کرامتیوں نے سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے لشکریوں کے لیے شر کی شکل اور مانوس بن کر ان پر چھانے کی کوشش کی، لیکن جب سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے ساری عقیدتوں کو اندھا کر دینے والے بے قرار فاصلوں کو، سنگین مجبوریوں اور ساری تدبیروں کو کورے چشم کر دینے والی بدبختی کی اندھی مسافتوں کی طرح کرامتیوں پر ضرب لگانی شروع کی، تب کرامتی اپنی ساری کاروائیاں، ساری تدبیروں، ساری جرت مندی کو بھول گئے۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ شہاب الدین کے پسپا کرنا یا اس پر قابو پانا ان کے بس کی روک نہیں ہے، لہذا ان میں ایک طرح کی مایوسی پھیلنے لگی تھی۔ اس کے بعد جب
سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکری کرامتیوں کی اگلی صفوں کو بالکل کاٹنے کے بعد پچھلی صفوں کی تنظیم بھی تباہ و برباد کرنے لگے، تب کرامتیوں کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کاروان حیرت میں بکھرے، بے سکون سوالات اور خزانتوں کی خشک پتوں اور موت کی سکوت اور دوام سے بھی زیادہ بری ہونی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد کرامتیوں کو سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب کرامتیوں کی مزید بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ملتان شہر میں مسحور ہو جائیں اور اپنی طاقت اور قوت کو پھر یکجا کر کے مقابلہ کریں گے، ساتھ ہی بیرونی قوتوں سے بھی سلطان شہاب الدین کے خلاف مدد حاصل کر لیں گے۔ اس طرح شہاب الدین کو اپنی سرزمین سے نکال بحر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر کی طرف بھاگتے ہوئے وہ پچھتا بھی رہے تھے کہ انہوں نے کیوں صرف اپنی طاقت اور قوت اور تعداد پر گھمنڈ اور بھروسہ کیا، کیوں نہ اپنے حریفوں کو سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ اب تو وقت گزر چکا تھا اور ان کی مزید بدبختی اس طرح ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگے اور شہر میں مسحور ہونا شروع ہوئے، شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین نے ایک بار پھر شہر کے اندر داخل ہو کر مسلح کرامتیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس شہر کو اس نے شرپسندوں سے بالکل صاف کر دیا۔ اس طرح ملتان کو سلطان شہاب الدین نے فتح کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے چند روز تک ملتان میں قیام رکھا۔ اس دوران اس نے شہر کی تنظیم اور اس کے نظم و نسق پر بہت دھیان دیا، اور اس کے بعد اس نے لشکر کے مختلف حصے کر کے مختلف سلاروں میں تقسیم کر دیا، اور ملتان کے گردنواں میں جو کرامتیوں کے گڑھ تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین ہندوستان میں اپنی پہلی کارروائی کے طور پر ملتان کو فتح کرنے اور اس کے گرد و نواح میں کرامتیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ راجکمار دوسری طرف راجکمار کمار دیوی اور ایبا ایک روز شام سے کچھ پہلے گھڑ سواری کے لیے نہر والا سے نکلے۔ شہر کے اطراف میں جو کھلے میدان تھے کچھ دیر وہاں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہے، پھر اچانک اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک جگہ ایبا نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس موقع پر کمار دیوی اس کے قریب آئی، بڑی ہمدردی اور بڑی محبت میں اس کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر تبسم پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہوئی؟ تم نے گھوڑے کو روکا کیوں روک دیا؟ لگتا ہے تم تھک گئے ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر چلو واپس چلتے ہیں۔ ایبا نے پہلے نفری میں گردن لڑائی۔ کچھ دیر وہ غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمار دیوی کس طرح سنجیدہ ہو گئی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج مجھے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے دیکھنے کا انداز آج ایسے ہے جیسے تم مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں راجکماری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے کہتے اس نے رک گیا، شاید تم میری وہ بات نہ مانو، اس بنا پر میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں پایا۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، ایبا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کوئی کام مجھے کرنے کے لیے کہو اور میں نہ کروں؟ تم نے کبھی مجھے آزمایا تو ہوتا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ کہو تم کہنا کیا چاہتے تھے؟ ایبا نے پہلے اپنے سامنے مغرب کی سمت کھلے میدانوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، کمار دیوی میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اور تم گھوڑ دوڑ کر مقابلہ کریں، اور یا مغرب کی طرف جانے والے کھلے میدانوں کی طرف اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں۔ کمار دیوی جواب میں مسکرائی، کہنے لگی، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے کہ میں اچھی گھوڑ سوار ہوں یا نہیں، یا تو میں تم پر واضح کر دوں کہ میں پہلے ہی تسلیم کر لیتی کہ مجھ سے اچھے گھوڑ سوار ہو، تم مجھ سے اچھے گھوڑ سوار ہو۔ ایسا کر کے میں تمہیں ذمت سے بھی بچانا چاہتی ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تم صرف تیز زنی اور تیر اندازی میں ہی مجھ سے اچھے ہنرمند نہیں، بلکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دونوں گھوڑ دوڑ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس دوران میں نے اندازہ لگایا کہ تم گھوڑ دوڑ میں بھی مجھ سے اچھے ہو۔ ایبا اس موقع پر کچھ پریشان تھا، وہ بات وہ بنانا چاہتا تھا، شاید وہ بن نہ رہی تھی۔ دوبارہ اس نے کمار دیوی کو مخاطب کیا،
कुमार देवी, मेरे कहने का मतलब घुड़ दौड़ में नहीं, तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है, बस मेरा वैसे ही आज जी चाह रहा था कि दोनों मिलकर लंबी दौड़ करें। कुमार देवी मजीद इसके करीब आई और फिर बड़े प्यारे अंदाज में अपना गुद्दाज हाथ इसके शाने पर रखा कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, क्या जरूरत है? अगर तुम्हारा जी चाह रहा है कि लंबी घोड़ दौड़ करें तो यूं ही सही, चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। कुमार देवी के इन अल्फाज पर ऐबा खुश हो गया था, फिर कहने लगा, फिर तैयार हो जाओ। कुमार देवी ने अपने घोड़े की बागें संभाल ली थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए अपने अपने घोड़ों की एड़ लगाई और मगरब की समत सर पर दौड़ा दिया था। दोनों कुछ देर तक मगरब की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे। फिर एक जगह जाकर जहां जमीन नाहमवार थी, कुमार देवी ने अपने घोड़े को रोक लिया, जबकि ऐबा इसी तरह अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए सरपट दौड़ाया जा रहा था। इस मौका पर एक जगह रुककर और चला चलाकर कुमार देवी ने ऐबा को रोकने के लिए कहा, लेकिन ऐबा ना इसको चलाने पुकारने और आवाज देने पर कान धर रहा था और ना अपने घोड़े को वो रोक रहा था। एड़ पर एड़ लगाया जा रहा था और अपने घोड़ों को मगरब की समत सर पर दौड़ाया जा रहा था। इसकी इस हरकत पर कुमार देवी परेशान सी हो गई। अब वो इतनी दूर जा चुका था कि वो इसका पीछा करके इसे पकड़ भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक ऐबा इसकी निगाहों से उजल हो गया। तब राजकुमारी कुमार देवी ने अंदाजा लगा लिया था घोड़ दौड़ का बहाना करके ऐबा वहां से भागकर वापस अपनी सरजमीनों को जाना चाहता है। इसने अपने मन में ये भी बात उठा ली थी कि ऐबा ने इसे धोखा दिया। घोड़ दौड़ का बहाना करके इसने इससे जान छुड़ाने और यहां से भागने की कोशिश की है। ऐबा की बदकिस्मती कि इसे ये खबर ना थी कि जब इसे राजमंदिर के बड़े पड़ोत ने कुमार देवी और ऐबा के रिश्ते पर इतराज किया था और कुमार देवी से राजमंदिर में जाकर सौमत ली थी कि जब तक ऐबा इनका धर्म अख्तियार नहीं करेगा तब तक राजकुमारी की इससे शादी नहीं की जाएगी। तब से नरवाला के राजा भीमदेव ने ऐबा की हिफाजत के लिए अपने कुछ मुसल्लह जवान मुकर्रर कर दिए थे और कुमार देवी और ऐबा जब भी शाम के वक्त घुड़दौड़ के लिए निकलते तो इनकी हिफाजत के लिए वो मुसल्लह जवान इनके दाएं बाएं इनकी नजरों से ओझल रहकर इनकी हिफाजत जरूर करते थे। इस मौके पर जब ऐबा भाग खड़ा हुआ तब वो मुसल्लह जवान जो इन दोनों के हिफाजत पर रहते थे वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए ऐबा के त्वाके में लग गए थे। ऐबा अब अपने स्याह रंग के तमन्ना घोड़े को सर पर दौड़ाया जा रहा था। घोड़ा अंधी और तूफान की तरफ इस शहर पर भाग रहा था जो नहरवाला से उच्च शहर की तरफ जाती थी। ताक़ब करने वाले ने पहले यह समझा था कि राजकुमारी और ऐबा दोनों ने घुड़दौड़ लुआई है। राजकुमारी ने थक कर अपना घोड़ा रोक लिया है, जबकि ऐबा भी घुड़दौड़ जारी रखना चाहता था। लेकिन जब ऐबा लगातार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता रहा और बार बार मुड़कर पीछे भी देख लेता तब उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि ऐबा अब घोड़ दौड़ नहीं कर रहा बल्कि वो नहरवाला से भागने के चक्कर में है। ताक़ब करने वाले सूर्य गुरूब होने तक इसका पीछे रहे। अपने सामने उन्होंने ऐबा पर निगाह रखी थी। फिर उन्होंने अचानक कोई फैसला किया। जिस कदर मुसल्लह जवान थे उन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और एक ऐबा के त्वाके में ही रहे, दूसरे हिस्से ने शहरा से हटकर दाएं जानब होते हुए एक का कावा काट कर शायद वो किसी मुख्तसर रास्ते से ऐबा की राह रोकना चाहते थे। ऐबा भी घुड़दौड़ में माहिर था। फिर वो ये भी अंदाजा लगा चुका था कि इसके पीछे कुछ घुड़सवार इसके त्वाके में लग चुके हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे ये भी खबर ना थी कि ये लोग हर रोज इसके हिफाजत के लिए इसके आसपास रहते थे। वो यही समझता था कि कुमार देवी ने अपने मुसल्लह जवानों को इसके त्वाके में लगा दिया। इसी बना पर वो अपने घोड़े को मेम्स लगाए सर पर दौड़ा रहा था, जबकि घोड़ा भी इसके जवाब में नथने फड़फड़ाता आंधी और तूफान की तरह उच्च की तरफ जाने वाले शहर पर उड़ा जा रहा था। आधी रात तक ऐबा ताक़ब करने वालों के हाथ में आ लगा। इस दौरान दाएं जानब से जो मुख्तसर रास्ता काटते हुए इसके आगे आने की कोशिश कर रहे थे वो भी काफी फासलों को समेट चुके थे और रात चांदनी हुई थी। ऐबा की बदकिस्मती कि जिस वक्त आधी रात के करीब वो अपने घोड़े को चांदनी रात में सर पर दौड़ा रहा था, इस वक्त इसका घोड़ा शहरा के इस हिस्से पर सर पर दौड़ रहा था जहां शहरा एक लंबे रेगिस्तान में से गुजरती थी और इस रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे। इन्हीं टीलों के अंदर से एक मौका पर शहरा खम खाती हुई दाएं जानब मुड़ रही थी। वहां अचानक एक टीले के करीब ऐबा के घोड़े ने ठोकर खाई और घोड़ा जमीन पर
گر گیا اور ایبا پلٹیاں کھاتا ہوا ایک ٹیلے کے اوپر جا کر گرا۔ جب تک ایبا اٹھتا اس وقت تک گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رات کے سنسانیوں میں اب تعاقب کرنے والے بھی نزدیک آ گئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی ہناہٹ اور نتھرے پھڑپھڑانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھی۔ گھوڑے نے بھی اس کیفیت کو پھام لیا تھا، لہذا جب ایبا اپنی جگہ سے اٹھ کر گھوڑے کی طرف گیا تو گھوڑا آگے جانے کی بجائے واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ ایبا گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا، گھوڑا سر پر دوڑ پڑا۔ ایبا گھوڑے کو پکڑنے کے چکر میں تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے وہ سوار پہنچ گئے جو مختصر راستہ کاٹتے ہوئے وہاں آ گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے بھی سوار آ گئے تھے۔ آخر انہوں نے ایبا کو پکڑ لیا۔ تو دوستو یہاں پہ ہم آج رکتے ہیں، کل ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔